السلام علیکم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام رحمتیں، تمام برکتیں اللہ پاک کی ہیں، اور درود اور سلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان تمام نیک ہستیوں کو سلام جنہوں نے انسانیت کی فلاح اور معاشرے کی فلاح کے لیے کام کیا۔ علم و معرفت جو ہے ایک حقیقی علم معرفت ہے جو درست ہے، اور دوسرا علم معرفت ظنی معرفت ہے، وہ بیسکلی علم معرفت ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے اپنی روحانی پرواز میں جب یہاں کے لوگوں کا ڈی این اے بھی دیکھا تو نسل در نسل غلامی کی وجہ سے ان کا ڈی این اے انتہائی ٹیڑھا، اور اس وجہ سے یہ لوگ سمے نسبی کا اثر ہیں، جہاں کوئی لگ گیا ہے وہیں جا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ اور میں نے اپنے 12 لیکچرز میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ جو نظام تکوین والے ہیں، علم لدنا والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتے ہیں، وہ اپنا ورک کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ ہر شخص، ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہوگا میں فلاں لڑتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور ان کے پیروکار بھی کوئی کہہ رہا ہوگا ہمارا بابا تخت لا سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا۔ اور بیسکلی ہوا کیا کہ کچھ تو جو حقیقی ولی تھے ان کی جو باتیں آگے آئیں تو ان لوگوں نے چرائیں، اور پھر اگر اپنے وقت کے کسی صحیح ٹیچر سے کچھ چند بیٹھے بھی تو چند دن بیٹھے، چند دن بیٹھنے کے بعد اس کی بات سننے کے بعد پرفیکشن یہ بغیر جب شیطان نے ان کو لگ کر لیا تو وہاں پرابلم آ گیا، اب انہوں نے اپنے قصے کہانی شروع کر دی۔ لیکن اس وقت اب دیکھیے جو مین پرپس ہے، یہ مین فوکس ہونا چاہیے، وہ تو آپ کی فلاح کا ہونا چاہیے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے ملک عزیز میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ ایک مقروض قوم نہیں ہیں؟ ایک مقروض قوم ہے نا۔ اگر آپ مقروض مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد قیامت والے دن آئی ایم ایف والے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مقروض ہیں، ان کی جو بھی نیکیاں ہمیں دی جائیں، قرضہ تو آپ نے ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا۔ اگر کوئی انسان مقروض مر جائے اور قرض ادا نہ ہو تو کیا جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کو سوچنا ہے۔ اب یہاں ایشو یہ ہے، آج جو یہ میسج آپ کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ گروپ میں بات چیت کر رہا تھا، حیران کن طور پر جو قرآن پاک کے تراجم ہیں ہماری زبانوں میں، وہ لوگ ایک نئی اٹکل، ایک نئی ظنی باتیں اپنی لا رہے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ حمد کے ساتھ اگر ال آ گیا ہے تو الحمد، تمام تعریفیں، ہی ترجمہ ہوگا، لیکن وہ لوگ بازدہ ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کوئی اور ایسے الفاظ تھے، ان کا ترجمہ عجیب طرح سے کیا۔ میں نے کہا ذرا ان کو انگلش میں بھی تو ٹرانسلیٹ کریں۔ اچھا یہ لوگ کچھ تو ترجمہ کریں گے اردو زبان میں، وہ کر دیں گے، لیکن باقی کہیں گے یہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور اگر ان سے کویشچن کیا جاتا تو کہتے جی یہ ہمارے فقیر صاحب، پیر صاحب کو طائر ربی ہو گئی ہے۔ اور ایک دوست کے ساتھ آج ہم بات کر رہے تھے تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو فقیر ہے وہ تخت لا سکتا ہے، ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ اب ہم نے ان کا ساتھ ٹائم بنایا ہے تو دیکھیں وہ کس دن جاتے ہیں، تو ہم نے کوئی تخت تو نہیں لانا، ہم نے جسٹ اپنی جو سیف الماری ہے اس کے اندر ایک کتاب رکھنی ہے اور اس کو چابی لگا کر، تالا لگا کر چابی کو باہر رکھ دینا ہے، اور صرف 2 فٹ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کیا یہ کتاب باہر لا سکتے ہیں ان کے مرشد یا نہیں ہے۔ اچھا ساتھ میں انہوں نے سنائی بات کہ یہ تو شعبدہ بازی فلاں فلاں بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمارا فقیر کرتا ہے،
اور یہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مرشد کو طاہر ربی بھی ہوئی ہے، ان کو ایک الگ، لیکن عجیب سی باتیں ہیں، عجیب سی باتوں میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو۔ بھائی جب آپ کسی گھر پر قرضہ چڑھ جائے، قرضہ ہو جائے، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس قرض کو اتاریں، اس قرض سے جان چھڑائیں، یہ ہونی چاہیے سب سے پہلی کوشش، اس کے بعد دوسری بات ہوگی۔ لیکن میں حیران ہوں یہاں کے لوگوں کو، مطلب کسی کے اگر لاکھوں مرید ہیں، کوئی لاکھوں اجتماع کر رہا ہے، کوئی بھی کچھ کر رہا ہے، لیکن کسی کے ہاں کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم ایسا کام کریں، کوئی کارخانے لگائیں جس سے جو آنے والی نسلیں ہر ایک کو روٹی میسر ہو۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، آپ چند دن جڑی بوٹی کو ایسی کھا کر، کوئی ایسا کیمیکل کھا کر چند دن بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ پرماننٹ بھوکے رہ سکتے ہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بات ہی غلط ہے۔ کوئی انسان اتنی دیر بھوکا نہیں رہ سکتا۔ تو جو بھی انسان آیا ہے اس کو بھوک لگنی ہے، اور ایسا طریقے سے یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک پازیٹیو کام کے لیے ایک انسان پازیٹیو انسان ہو، اور ہر ایک انسان کے لیے ایک پازیٹیو کام ہو، تاکہ کسی بھی انسان کو یہ پریشانی نہ ہو کہ اسے روٹی نہیں ملے گی۔ اگر اب 4 بندے ہیں، 4 روٹیاں، تو چاروں میں ایک ایک روٹی تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر 4 روٹیاں ہیں اور بندے 8 ہیں تو 8 میں ہی آدھی آدھی روٹی تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 4 روٹیاں ایک کھا لے اور باقی 3 بھوکے رہ جائیں اور بھوک سے مر جائیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کیا لڑائی تھی؟ یہی لڑائی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ پورا تولو، کسی کا حق نہ کھاؤ، انصاف کرو۔ ہماری قوم کو نام نہاد فقراء نے، نام نہاد جعلی پیروں نے، نام نہاد جعلی علماء نے عجیب قسم کی قصے کہانیاں سنا دی ہیں، اور ہماری قوم میں سے اکثریت الو بن کر ان باتوں میں لگی ہوئی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ خود پر خود روشن ہو، اپنے اس اسفل سافلن چکر کو توڑتے ہوئے کم از کم ایسا تقویم شعور تک آئے وہ۔ اور یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کو اگر کوئی بات لکھ دیتے ہیں تو لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، اور کاپی کر کے نام مٹا کر اگلی جو تصویر لگا دیتے ہیں اپنے پیر کی، وہ حیران کن بات ہے یہ تو، اور عجیب سی آگے تصویر لگا دیتے ہیں۔ اب اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اس سچویشن میں اے باشعور انسانوں، اے باشعور روحو، تم کو سب سے پہلے کتاب عرفان خودی کی زیادہ سے زیادہ اس کو پرنٹنگ کروا کر تمہیں تقسیم کرنا چاہیے۔ ہم کسی کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن پیغام پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے کہ یہ ہمارا پیغام ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہماری 1000 کتاب میں سے جب جائے تو اس میں سے شاید 100 ایسا ہیرا نکل آئے جس کے اندر حقیقی فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت ہو۔ اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، حقیقی روحانیت فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت سے شروع ہوتی ہے، اور حقیقی روحانیت کا خاتمہ بھی فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت ہی ہے۔ اس کے علاوہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب جو باتیں پہلے کہیں بند کمروں میں ہوتی تھیں، اب یہ تمام باتیں ایک دوسرے کے سامنے آ چکی ہیں، اور انہیں آنا بھی چاہیے۔ کیوں کہ اب جب لوگ ہم ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کا آٹومیٹک طریقے سے کراس ایگزامینیشن ہونا ہے، کراس سوال ہر بات پر ہونا ہی ہونا ہے۔ جو چند بندوں نے چند
آیتوں کو لے لیتے ہیں، چند باتوں کو لے لیتے ہیں اور ان میں پھر اپنی مرضی کا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اب جب ہائی شعور سے ٹکرائیں گی تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ حقیقت نے بچنا ہے اور باقی ہر چیز نے پاش پاش ہو جانا ہے۔ لیکن یہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ بات سنتے بعد میں کم ہے، پہلے لڑنا شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو خیر، ہمارا کام اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم سب کو اس بات پر دھیان دینا ہے، اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام، زیادہ سے زیادہ کتاب لوگوں تک پہنچے، حقیقی پیغام ان تک پہنچے۔ ابھی اس گروپ میں شیر محمد بھی تھا، اور شیر محمد نے ایک ہماری کتاب سے بھیجا رکشا، تو بجائے اس کو ایکسپلین کرنے کو نئی سے نئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی جو اپنی بات ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں کہیں سے ہوتی، وہ کہتے ہیں بس ہماری بات درست ہے۔ یہ ہے اس قوم کا سب سے بڑا پرابلم کہ بس ساری گل درست ہے۔ لیکن جو باشعور انسان ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات سنتے ہیں۔